اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، زیادہ پیارے ہوں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے سے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکان جس میں تم رہائش اختیار کر چکے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ تمہیں زیادہ پیارے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، پھر ٹھہرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ رب العالمین اپنا حکم، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ آیت کریمہ کے لفظی ترجمے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، قرآن ہر ایمان والے سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب معاملہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے، ایک طرف اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب ہوں، دوسری طرف تمہارے باپ ہوں، ایک طرف اللہ کا رسول ہو، دوسری طرف تمہارے بیٹے ہوں، ایک طرف اللہ کا رسول ہو، دوسری طرف تمہارے بھائی ہوں، ایک طرف اللہ کا رسول ہو اور دوسری طرف تمہاری بیویاں ہوں، ایک طرف اللہ کا رسول ہو، دوسری طرف تمہاری تجارت ہو، ایک طرف اللہ کا رسول ہو، دوسری طرف تمہارے پسندیدہ گھر اور مکان ہوں۔ اب موازنہ کرنا ہے، ایک پلڑے میں آپ نے دنیا کی چیزوں کو رکھا ہے، دوسرے پلڑے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو رکھا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دنیا کی محبت زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تمہاری تجارت کی محبت زیادہ ہے، دنیا تمہارے والدین کی محبت زیادہ ہے، پھر انتظار کر لو، پھر فتربصوا، پھر ٹھہرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، مفسرین نے یہاں بامرہ کا ترجمہ بعذابہ کیا ہے، پھر ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے اپنا عذاب لے آئے۔ حکم سے مراد اللہ کا عذاب ہے۔ جب انسان کی محبت زیادہ ہو جائے اور اس کے مقابلے میں رسول کی محبت کم ہو جائے، دنیا دولت سونا چاندی کی محبت زیادہ بنا دے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کم سمجھے، وہ مستحق عذاب ہے، مستحق۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ مومن کے دل میں ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی جب باری آتی ہے تو اکثر نوجوان کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہمیں منع کر دیا کہ تم اس معاملے میں نہ پڑھو۔ ناموس رسالت کی باری آتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دکان تجارت کا مسئلہ ہے، ہم تو یہ اس میں کام نہیں کر سکتے۔ معاملہ اللہ کے رسول کے ناموس کا آ جائے تو بعض لوگ اپنی بیویوں کی تنہائی کا ذکر کر کے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا بنا؟ اس کا مطلب یہ بنا کہ اولیت کا درجہ اپنے باپ کے حکم کو دیتے ہیں، اولیت کا درجہ اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں، اولیت کا درجہ اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں، اولیت کا درجہ
اپنی بیویوں کو دیتے ہیں اولیت کا درجہ، اپنی تجارت کو دیتے ہیں اولیت کا درجہ، اپنے گھروں کو دیتے ہیں، اور اللہ کی محبت کو ثانوی درجے میں رکھتے ہیں، رسول کی محبت کو ثانوی درجے میں رکھتے ہیں، قرآن کی محبت کو ثانوی درجے میں رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم جناب والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پھر کہتے ہیں جناب والا ہم رسول کریم کی امت ہیں۔ اگر تم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، حضور پر سب کچھ قربان کرنے کا عزم بالجزم کیے ہوئے ہو، پھر جب ناموس رسالت کا مسئلہ آ جائے تمہیں اپنی نوکری نہیں دیکھنا، تمہیں اپنی رشتہ داریاں نہیں نبھانا، تمہیں اپنی سیاسی چمک دمک پر فرق آنے کا خیال نہ کرنا، ناموس رسالت پہ تو سب کچھ قربان ہے۔ جب ایک مومن اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ حد ہو گئی ہے دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اطہر میں نازیبا جملے استعمال کیے جائیں، ہم ان کے ساتھ کاروباری معاملے کو استوار رکھنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں توہین کی جائے، آج تک ہم اس سے سفارتی تعلقات کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سرکاری سطح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو اور ہمارے حکمران مصلحت کے شکار ہوں، ہمارے سیاستدان مصلحت کے شکار ہوں، ہمارے تنظیمی رہنما مصلحت کے شکار ہوں، مومن مسلمان اپنی رشتہ داریاں اور تجارت پر نظر رکھے ہوئے ہوں، تو پھر انتظار کر لو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ آپ اگر مسلمانوں کی تاریخ سے اس کو جاننا چاہتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادوار میں اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی آیات میں اس کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہی پیغام ہے جو امام احمد رضا نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ رسول کی امت ہو اور دشمن رسول پہ نرمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو اور گستاخ کے لیے نرم مزاجی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ایران تک مسلمانوں کی حکومت ہے، طویل سلطنت کا رقبہ ہے۔ بحرین میں بچے کھیل رہے تھے، مسلمانوں کے بچے، اونچی آواز میں کہہ دو، کھیل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، اور ساتھ میں ایک عیسائی پادری بیٹھا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بچوں کا یہ بال کھیلتے کھیلتے اس عیسائی کے سینے پہ جا کے لگا، وہ پادری تھا، عیسائی پادری تھا، اپنے مذہبی پیشوا بڑی حیثیت رکھتا تھا، جب اس کے سینے پر یہ بال جا کے لگا تو بچوں نے جا کر اس سے بال مانگا تو اس نے بال دینے سے انکار کر دیا۔ عیسائی نے کہا کہ میں بال نہیں دیتا تمہیں، یہ تمہارا بال میری طرف آ گیا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ وہ جو مانگنے کے لیے بچہ گیا تھا وہ واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ وہ نہیں دے رہا بال، منع کر رہا ہے، اس نے قبضہ کیا ہے۔ بچے چونکہ کھیلنا چاہتے تھے، بچپن کا ماحول تھا، بچے چاہتے تھے کہ ہم مزید کھیلیں، لیکن وہ پادری کو بال لگا، اس غصے میں وہ بال واپس نہیں کر رہا تھا۔ ایک بچے نے کہا اگر مجھے اجازت ہو تو میں جا کے ان سے بال مانگوں؟ ساتھی بچوں نے کہہ دیا جاؤ مانگ لو۔ مسلمان بچہ تھا، تربیت یافتہ بچہ تھا، اخلاق سے آراستہ بچہ تھا۔ عیسائی پادری کے پاس آ کر کہا سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ بال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مانگ رہا ہوں، مجھے دے۔ کس کے صدقے؟ نبی کے صدقے مانگ رہا ہوں۔
اسے پتا چلا کہ اس وقت مسلمانوں کا یہی طریقہ تھا، جہاں کام نہ بنے حضور کا واسطہ دو، یہ رواج تھا۔ جہاں کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو حضور کے وسیلے کو پیش کرو تاکہ اگلا آدمی پگھل جائے۔ بچوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ دشمن رسول ہے، بچے نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی پاک کے نام سے چڑ کھائے گا، بال نہیں دے گا۔ بچے اپنے ماحول کے مطابق سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رددتها علینا، اگر یہ بال آپ ہمیں واپس لوٹا دیں، مصطفیٰ کریم کا واسطہ ہے، ہمارا یہ کھلونا ہمیں واپس کر دے۔ عیسائی مغرور تھا چونکہ وہ قوم کا پیشوا مذہبی تھا، فابا وسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ علیہ۔ تاریخ لکھتا ہے کہ اس نے بال دینے سے انکار تو کیا لیکن نبی پاک کی بے ادبی کی، حضور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، شان اقدس میں نازیبہ جملے بولے، گستاخی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بچہ واپس لوٹ کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ بال تو نہیں دے رہا لیکن اللہ کے رسول کے لیے اس نے ایسا ایسا بولا ہے۔ بچوں نے پتھر اٹھائے، بچوں نے کیا کیا؟ 3-4 بچے ہیں، مختصر بچے ہیں، پتھروں کا دے مار اس پہ جناب والا وسکار کر دیا، پتھر مار مار کے اس کو گرا دیا، اور بچے پھر بھی نہیں ہٹ رہے یہاں تک کہ وہ مردار مر گیا۔ کیوں مارا تھا بچوں نے اس کو؟ بال کے لیے نہیں، نبی پاک کے شان اقدس میں بے ادبی کرنے کی وجہ سے۔ مسلمانوں کے بچے برداشت نہیں کر سکتے کہ نبی پاک کے شان اقدس میں بے ادبی ہو، چجائے کہ جوان برداشت کریں، چجائے کہ صاحب سن شعور لوگ برداشت کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تاریخ ہے ہم مسلمانوں کا۔ وہ عدالت میں نہیں گئے، وہ اپنے ماں باپ کو شکایت لینے نہیں گئے کہ ابا جان وہ فلاں ہمارا بال نہیں دے رہا، گوٹھ کے گاؤں کے چودھری وڈیرے کے پاس نہیں گئے، کسی مسجد کے امام کے پاس نہیں گئے، قاضی کے پاس نہیں گئے، فی الفور فیصلہ کر دیا۔ معلوم ہوا کہ عشق مصطفیٰ وہ ہے، وہ عدالت کا انتظار نہیں کرتا، ماورائے عدالت فیصلے کر لیتا ہے۔ بچوں نے کیا۔ جب یہ مسئلہ وہ عیسائی قتل ہو گیا، چونکہ ذمی تھا، ذمی کافر کو امان دینا یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے، مسلمان حاکم کی ذمہ داری ہے، ذمی کافروں کے جان اور مال کی حفاظت کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ذمی ہیں، ہمیں خلیفہ وقت کی طرف سے تحفظ حاصل ہے، ہمارے پادری کو مسلمان بچوں نے قتل کیا۔ وہ کیس لے کر گئے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ کہاں کیس لے گئے؟ فاروق اعظم کی بارگاہ میں جا کر کہا کہ ہم آپ کے مسلمان بچوں نے ہمارے مذہبی پیشوا اسقف کو قتل کر دیا، بڑے نامور پادری کو مار ڈالا، فلاں فلاں بچے اس میں کھیلتے ہوئے تھے، بال ہمارے پادری کو لگا، بال مانگنے آئے، انہوں نے بال نہیں دی تو بچوں نے اس کو مار دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریقین کو طلب کیا، بچوں کو، ان کے ورثہ کو طلب کیا، تفتیش کی کہ قتل کیوں ہوا۔ یہ قانون ہے عدالت کا۔ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں نے کہا کہ ہمارا بال اس کے سینے میں لگا، ہم نے ان سے بال مانگی، انہوں نے نہیں دیا، بال نہ دینے پر ہم نے نبی پاک کا واسطہ دیا، سب رسول اللہ، اس نے اللہ کے رسول کی بے ادبی کی، گستاخی کی۔ راوی کہتا ہے عمر فاروق اتنے خوش ہوئے، کبھی کسی جنگ میں خوش نہیں ہوئے تھے، فتح کے بعد بھی اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے چہرے مبارک سے خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس پر فاروق اعظم نے جو جملہ بولا، میں نے اس کتاب سے نقل کیا جو عربی تاریخ کی کتاب ہے، فرمایا وقال الان اعز الاسلام ان الاطفال صغارا شتم نبیہم فغضبوا له وانتصروا واہدر دم الاسقف۔ فرمایا آج اسلام عزت پا گیا۔ کیا کہا؟ آج اسلام کو غلبہ مل گیا، آج اسلام اپنی قوت پر جوانی کو پہنچ گئی۔ فاروق اعظم کیسے اسلام غلبہ پا گیا؟
कैसे इस्लाम जवान हुआ, कैसे इस्लाम ताकतवर हो गया? फारूक आजम ने उसका जवाब दिया, इन्नल अतफाल सिगारन शुतिम नबियुहुम फगज़बू लहू। जब मुसलमान बच्चों के सामने अगर नबी पाक की बेअदबी की जाए, वो बच्चे गजबनाक हो जाएं, ये अलामत है इस्लाम की कुव्वत का, ये अलामत है इस्लाम की इज्जत का, ये अलामत है इस्लाम की ताकत का, ये अलामत है इस्लाम की हिम्मत का, ये अलामत है इस्लाम की गैरत का। ये तारीख है मुसलमानों का। क्या समझे आपने? आपका तो वास्ता ही नहीं है आज के दौर के नाम, सिर्फ नाम के मुसलमान। रोंगटे तक खड़े नहीं होते, सरेआम सुनने के बाद खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। दो चार उलमा, उनके तलबा, कुछ मजहबी तंजीमें अगर मैदान में आते हैं तो इल्ला माशाअल्लाह। बाकियों को अपने दुकान चलाने हैं, बाकियों को अपनी नौकरी करनी है, बाकियों को अपनी सियासी दुकानदारी चमकाना है, बाकियों को अपने रिश्तेदारियों को निभाने के लिए वक्त देना है। यहाँ वक्त नहीं है। मुसलमानों, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़द्दस में तुम्हारे नामे आमाल पेश किए जाएंगे, गुनाहों का अंबार होगा, नेकियां खाल खाल होंगे, उस वक्त तुम्हारी नजर मुस्तफा करीम की शफाअत पर, तुम्हारी नजर मुस्तफा करीम की रहमत पर होगी। उस वक्त अगर तुम वहां से दुत्कार दिए गए तो फिर क्या करोगे? यही कहा जाए कि जब मेरी ज़ात अक़द्दस की बेअदबी की जा रही थी, मुसलमान सरापा एहतजाज थे, तुझे 2 मिनट दुकान बंद करने का वक्त नहीं था। मुसलमान सरापा एहतजाज थे, तुम्हें एक दिन अपनी नौकरी से गैर हाजिरी करने का वक्त नहीं था, तुम्हें अपनी रिश्तेदारियां निभाने के लिए और तुम्हें ये वक्त नहीं था, तो क्या जवाब दोगे? ये वक्त है मुसलमानों का, ये आजमाइश है ईमान का, ये आजमाइश है ईमानी गैरत का। अजीज़ान गिरामी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के शान अक़द्दस में अगर गुस्ताखी की जाए, बेअदबी की जाए, मुसलमान अगर खामोश रहें, फिर उस मुसलमान का इस दुनिया में जिंदा रहने का क्या हक है? किस लिए जी रहा है? उससे बेहतर है कि वो उस दुनिया से चला जाए और मर जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी हो, ये कौल मेरा नहीं है, ये मेरा जुमला नहीं है, ये हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है। आप फरमाते हैं, जिस इलाके में नबी पाक की बेअदबी हो, वहां हुजूर की उम्मत खामोश रहे, उस उम्मत को जीने का हक ही नहीं है। उस उम्मत को जीने का हक ही नहीं है कि नबी पाक के शान अक़द्दस में बेअदबी हो और वो खुशी से जी रहे। तो अजीज़ान गिरामी, ये कुरान मजीद का भी यही कानून है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है। उमर फारूक नाराज होते ना बच्चों पर, कहते कि तुमने ये क्यों किया, हमें बताते, हम अपने हिसाब से उनके साथ, शाह साहब को जगह दें, अपने हिसाब से हम उनके साथ निमटते, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो अजीज़ान गिरामी, यहां से पता चला कि इस्लामी गैरत का नाम यह है कि मुसलमान बच्चा हो खा बूढ़ा, वो हुजूर अक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी इसमें गिरामी पर कट मरने का जज्बा रखे, फिर उसको हक हासिल है कि वो कह दे मैं मुसलमान हूं, फिर उसको हक हासिल है कि वो कह दे कि मैं रसूल का गुलाम हूं, फिर उसको हक हासिल है कि वो कह दे कि मैं मोमिन हूं। 5 वक्त नमाजें पढ़ना काफी नहीं, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करना काफी नहीं, रमजान शरीफ के रोजे रखना काफी नहीं, सदका खैरात ज़कात देना काफी नहीं, अगरचे ये रसूल करीम के फरमान के मुताबिक ऐन इबादत हैं, इस पर अजर अजीम मिलता है, लेकिन नबी पाक के नामूस पर गैरत नहीं तो नमाज भी मरदूद है, हज भी मरदूद है, ज़कात भी मरदूद है, रोजे भी मरदूद हैं। नरम गोशी को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। मक्कतुल मुकर्रमा का वाली है, एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़द्दस में बेअदबी की, कुरान मजीद की तौहीन की। वो मक्का आए, मक्के के वाली के मेहमान ठहरे, लोग एहतजाजन वहां गए और उस वाली मक्का से कहा कि तुम्हारे घर जो आया हुआ बंदा है वो गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख कुरान है, उसे सजा दी जाए। बादशाह ने कहा कि इसे आप कुछ न कहेंगे क्योंकि मैंने इसको अमान दिया है। वाली ने, वो गवर्नर ने कहा कि मैंने इसको अमान दिया हुआ है, आप इसको कुछ न कहें। मुसलमानों ने एहतजाज किया कि ये तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, इसको अमान देने का आपको हक हासिल नहीं। लेकिन चूंकि कुव्वत, ताकत और हुकूमत की वजह से वो इस पर जिद था कि मैंने इसको अमान दिया है, और अपने सिपाहियों के साथ उसे भेजा कि काबे को जाके तवाफ कर ले।
وہ طواف بھی کرتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب انتہائی غیرت مند ہے۔ بادشاہ وقت اپنی قوت دکھا رہا تھا، گورنر وقت اپنی طاقت اور پاور کی وجہ سے اس گستاخ کو اپنا مہمان کہہ کر نرم مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ رب ذوالجلال کو برداشت نہ ہوا، ایک تیز آندھی چلی، انتہائی خطرناک قسم کی آندھی چلی کہ قریب والے شخص کو دوسرا شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ خدا کی طرف سے الارم تھا، انہیں یہ انڈیکیٹر دیا جا رہا تھا کہ اب ڈرو، اب تمہارے بربادی کے وقت قریب آئے ہیں۔ لیکن وہ اس سے بھی عبرت حاصل نہ کر سکا۔ اس کے بعد وہ طواف ہی کر رہا تھا، ایک ایسا روشندار ستارے نما چیز جو ہے نمودار ہوا خانہ کعبہ کی چھت پر۔ اس کی روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ دن اور رات میں فرق کرنا مشکل ہو گیا، اور یہ روشنی مسلسل 15 دن قائم رہی۔ 15 دن کے بعد اس والی کے عقل ٹھکانے آ گیا اور کہا کہ اب اگر وہ تمہیں جہاں بھی ملے اسے قتل کر دو، اور مطاف کے مقام میں وہ قتل کیا گیا، جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں اسی ایریا میں اسے مار دیا گیا۔ اس کے بعد یہ آندھی، یہ عذاب خدا کی طرف سے جو آ رہا تھا یہ ٹل گئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر گستاخ رسول پر نرم مزاجی کی جائے، محدثین لکھتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، اس نرم مزاجی کے بدولت اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہو سکتا ہے، سب کے سب برباد ہو سکتے ہیں۔ جب تک ناموس رسالت کی تحفظ مسلمان کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر وہ کٹ مرنے کا جذبہ رکھیں گے، یہ دنیا سلامت رہے گا۔ جس دن یہ جذبہ ختم ہو گیا اور تمام مسلمان صرف کاروبار کی وجہ سے سر نگو ہو گئے، اس دن سمجھو آپ نے اللہ رب العالمین کے عذاب اور غضب کو دعوت دے رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ قرآن میں بھی یہی فرمایا کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری تجارت، تمہارے پسندیدہ مکان احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہوں، جہاد سے زیادہ پیارے ہوں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر ٹھہرو اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی الفاسقین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق اور نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس کے لیے رب کہہ دے کہ عذاب کا انتظار کرو، اس میں شک کی گنجائش ہے؟ اگر تم صرف ان رشتوں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کم درجے میں، ثانوی درجے میں رکھا، پھر تو عذاب کے تو مستحق ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اس کے ماں باپ، اس کے تمام رشتہ دار، تمام لوگوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں قائم نہ ہو۔ رسول کریم کی محبت جو ہے یہی مدار ایمان ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی پر مسلمانوں کا عمل رہا ہے۔ جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ مسیلمہ کذاب سے یہ جنگ لڑی گئی ابو بکر صدیق کے دور میں، گستاخ رسول تھا۔ وہ کون تھا؟ نبوت کا جھوٹا مدعی اور گستاخ رسول تھا۔ حضور کے ساتھ برابری کی دعویٰ کرنا یہ گستاخی ہے، حضور کے منصب نبوت کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرنا یہ بے ادبی ہے۔ اتنے بڑے گستاخ کے ساتھ مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس کو واصل فی النار کر دیا۔ کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے کا حکم خود مصطفیٰ کریم نے دے دیا۔ کعب بن اشرف یہودی کون تھا؟ گستاخ رسول تھا۔ کون تھا؟ یہودی تو بہت سارے اور بھی رہتے تھے، بہت سارے اور نواب وڈیرے چودھری یہودیوں کے رہتے تھے۔ کسی ایک شخص کو نامینیٹ کر کے اس کے قتل کے لیے رسول کریم کا حکم اور آرڈر ہونا، یہ اس بات کی عکاسی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گستاخ رسول معافی کے قابل نہیں ہے۔ اسے محمد بن مسلمہ نے واصل فی النار کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کو بھی ایک یہودی کے قتل کے لیے جو گستاخ تھا بھیجا گیا، جو اپنے منصوبہ میں کامیاب ہو کر واپس لوٹے، دیوار پھلانگتے ہوئے نیچے گرے تو پنڈلی ٹوٹ گئی، مصطفیٰ کریم نے لعاب دہن لگایا تو ٹھیک ہو گئے۔
مدارج النبوت میں موجود ہے، المواہب اللدنیہ کے اندر موجود ہے، سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف نہیں کیا۔ جنگ بدر میں جو 70 کافر قیدی ہو گئے، ان قیدیوں میں سے چند قیدیوں سے فدیہ لینے سے روکا گیا اور ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ان کے قتل کرنے کے حکم دینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ میں کیوں آئے، جنگ میں تو باقی قیدی بھی آئے تھے، ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کیا گیا، اور مخصوص چند قیدیوں کو مصطفیٰ کریم نے کہا کہ ان کو قیدیوں سے الگ کرو اور ان کے گردن مارو۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہیں نبی پاک کی بے ادبی کی، حضور کو انہوں نے سریعام گالیاں دی، اور ایسے دشمن جب قیدی بن کے آ گئے تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں، ان کا فیصلہ دوسرے قیدیوں سے الگ ہو گیا، دوسرے گناہگاروں سے الگ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ جو جنگ کرنے آتا ہے سامنے وہ اتنا بڑا مجرم نہیں، جو نبی پاک کے شان اقدس میں بے ادبی کرتا ہے وہ محاذ آرائی کرنے والے سے زیادہ خطرناک ہے، اسے کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ انڈیا میں گستاخی نبی پاک کی سرکاری سطح پر ہوئی، حکومت کے ترجمان نے کیا، بی جے پی کے پارٹی کے سربراہ نے کیا، اور اس وقت تمام حکمران مسلم حکمران برسر احتجاج ہیں۔ صرف رسمی احتجاج نہ کریں بلکہ مکمل سفارتی بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کریں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کے خلاف اعلان جہاد کریں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کریں، تاکہ دشمنان رسول کو عبرتناک سزا ملے اور کوئی اس طرح کی جرات نہ کر سکے۔ ہمارے ملک پاکستان میں کتنے بے ادب گستاخوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھا جا رہا ہے، عشاق رسول پر سختی کی جا رہی ہے، صرف کبھی تجارت کو بہانہ بنا کے، کبھی حکومت کے ڈر سے، کبھی عہدوں کے ڈر سے، کبھی کس بہانے پر کر رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج تمام مسلمان برسر احتجاج ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں شاید کوئی ایسی مسجد ہو جس میں ناموس رسالت پر بیان نہ ہوا ہو، شاید کہ آج ہمارے ملک پاکستان میں کوئی ایسا ممبر ہو جہاں اس پر احتجاج نہ ہو رہا ہو۔ تمام مسالک کے لوگ، تمام مکاتب کے لوگ اس پر برسر احتجاج ہیں۔ ہم اہل سنت تو حضور کے غلام ہیں، ہم تو ناموس رسالت پر کٹ مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہماری جامع مسجد نورانی سے سنی تحریک تنظیم کے تحت احتجاجی ریلی ہے، اس ریلی میں شریک رہو گے؟ بولو۔ یا دکان آپ کو جانے کس سے روکے گی؟ بولو۔ یا ابھی کھانا نہیں کھایا، بھوک آپ کو اس جلسے میں جانے سے روکے گی؟ ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہیں۔ ایمانی غیرت کو ملوز نظر رکھتے ہوئے آج اگر ایک دن آپ اپنی دکان کو گھنٹے ڈیڑھ کے لیے بند رکھیں گے، ممکن ہے ناموس رسالت کی احتجاجی ریلی کی نسبت سے اللہ آپ کو مالا مال کر دے، اللہ آپ سے مصائب دور کر دے، اللہ پاک آپ کو سچی پکی رسول کریم کی محبت نصیب فرما دے، غلامی نصیب فرما دے۔ آج بھی اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، آج بھی اگر ہم اپنی رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے نہیں جائیں گے، آج بھی اگر ہم 2-4 روپے کمانے کی غرض سے دکان کھول کے بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کیا حضور پیش کرو گے؟ حضور میں آپ کا بڑا سچا عاشق تھا، میں تو کٹ مرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اکیلا آدمی تھا، دکان کی وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ حضور میں تو تیرا پکا سچا عاشق تھا، لیکن ابا جان نے کہا تھا مولویوں کے ریلی میں نہیں جانا، میں نہیں گیا۔ حضور میں تیرا پکا عاشق تھا، جمعہ پڑھنے گیا تھا، وہاں مولوی صاحب نے اعلان تو کر دیا لیکن میں بھوکا تھا، گھر کھانا کھانے چلا گیا۔ کیا یہ حضور کام آئیں گے؟ بولو نہیں۔ آج عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمان برسر پیکار ہو کر مظاہرہ کریں گے اور یہ قوت دکھائیں گے، محبت کا اظہار کریں گے، عشق کا اظہار کریں گے، اس کا اثر دشمنان مصطفیٰ پر پڑے گا، یہ بلوں میں چھپنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج اگر یہ باہر نکلے ہیں میری سستی ہے،
آج اگر یہ گستاخی کر رہے ہیں، ہم سب کی سستیاں غلطیاں ہیں۔ اگر ہم رسول کریم کی شریعت پر صحیح طرح عمل کرتے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار میں محو ہوتے، ہم نبی پاک کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے، کسی بنیا کو کیا جرت کہ رسول کریم کی شان میں بے ادبی کرے؟ گائے کے پیشاب پینے والے کو کیا ہمت کہ وہ مصطفیٰ کریم کے شان میں گفتگو کرے؟ جو گائے کے گوبر کھائے، جو گائے کے پیشاب پیے، جو بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکے، وہ آج برسر عام نبی پاک کی بے ادبی کر رہا ہے۔ حضور کے ازواج مطہرات کی شان میں نازیبہ جملے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے باہر نکلے۔ اس لیے علماء نے، خصوصاً حرمین شریفین کے دیگر ممالک کے علماء نے احتجاجاً اپنے حکومت سے بھی کہا، انڈین مسلمانوں پر بھی زور دیا کہ تم سے جتنا ہو سکے اندر کے ہو، بھرپور طریقے سے آپ احتجاج کرو۔ اور انڈیا کو ہمارے اسلامی ممالک نے متنبہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف اپنی پاور کو استعمال کرنے سے روک دو اور گستاخ رسول کا کلا قما کر دو۔ تو عزیزان گرامی، یہی باتیں ہیں جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو آج آپ سب نے اونچی آواز میں کہہ دیا ہے انشاءاللہ ضرور چلیں گے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ چلیں گے۔ شاہ صاحب ٹائمنگ کیا ہے نکلنے کا؟ 3 بجے۔ 3 بجے یہاں سے نکلیں گے، نماز جمعہ کے بعد 3 بجے نکلیں گے۔ بوڑھا جوان ہر آدمی صحت مند ہے تو پیدل چلنے کی ہمت ہے، پیدل چل کر ایک ایک قدم پر نیکیاں پائے، سواریوں پر چلے، جس طرح ممکن ہے اس ریلی میں شریک رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بتائیں گے غیر مسلم ممالک کو کہ ہم گستاخی رسول پر برسر احتجاج ہیں، بتائیں گے کہ ہم نبی پاک کی گستاخ کو کبھی معاف نہیں کر سکتے، بتائیں گے کہ ہم گستاخوں کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نبی پاک کے ناموس کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے کو بہانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تب ہوگا جب ہم باہر جائیں گے، یہ تب ہوگا جب ہم یک زباں ہوں گے۔ تو تمام مسالک کے لوگ بھی آ رہے ہیں، ہم بھی نبی پاک کے کلمہ گو مسلمان ہیں، نبی پاک سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ تو 3 بجے کا ٹائم ہے، اکثریت کے ساتھ جائیں اور مرکز کے وقار کو بھی قائم رکھیں، اپنی نسبت کو بھی برقرار رکھیں، عشق اور محبت کا بھی اظہار کریں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ نہ ہو بلکہ ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ غلامی رسول پر موت بھی قبول ہے۔